خوشی کیا کھیت پر میرے اگر 100 بار ابر آوے، سمجھتا ہوں کہ ڈھونڈے ہے ابھی سے برق خرمن کو۔ خوشی کیا کا مطلب ہے کہ میں کس بات پر خوش ہوں، اور ابر کہتے ہیں بادل کو، اور برق کہتے ہیں بجلی کو۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر میرے کھیت پر بادل 100 بار بھی آئے تو اس کا صرف یہی پہلو نہیں کہ کھیت پر بارش ہوگی اور اس سے فصل تیار ہو جانے میں مدد ملے گی، ایک پہلو یہ بھی تو ہے کہ بادلوں کے ساتھ مصیبت کا سامان بھی آئے، یعنی بادلوں کے اندر بجلی ہوتی ہے، اور اگر بجلی آئی تو یقیناً وہ تلاش کر رہی ہے کہ کب موقع پائے اور میرے کھیت کی ساری فصل کو جلا کر رکھ دے۔ اصل میں مرزا نے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ دنیا میں ہر چیز کے 2 پہلو موجود ہیں، ایک فائدے کا ہے اور دوسرا نقصان کا ہے، اور انسان کو صرف ایک ہی پہلو پر نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ لوگ ایسے اشعار کی بنا پر مرزا غالب کو قنوطی شاعر یا مایوس شاعر قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہاں اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ دیکھنے والی آنکھ اور مستقبل میں دیکھنے والی آنکھ اور چیزوں کو مختلف انداز میں پرکھنے والی آنکھ یا سوچ یہی ہے کہ دونوں پہلو سامنے رکھے جائیں۔ تو یہ قنوطیت یا مایوسی نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کی بصیرت ہم اس کو کہیں گے۔ ایک ایسا شاعر جو آنے والے وقت کے حوالے سے بھی شعر کہے اور آپ کو زندگی کا ہر پہلو دکھا دے۔ شعر ہے: وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ اس شعر میں آپ نے یہ تو شعر کئی مرتبہ سنا ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت ہی مشہور شعر ہے اور یہ کئی مضامین میں بھی آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ وفاداری تو آپ جانتے ہیں کہ کسی کا ساتھ ہر حال میں نبھانا کسی کے ساتھ، اور بشرط استواری یہ کہ بھئی اگر آپ کو حالات اور واقعات وفا کے دائرے میں رکھنے ہیں، اور گاڑو کا مطلب ہوتا ہے دفن کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایمان کی اصل اس کے سوا کچھ نہیں کہ وفاداری کے مسلک پر انسان برابر قائم رہے، استوار رہے یعنی مضبوط رہے، یہاں تک کہ مر جائے۔ اگر برہمن اسی اصل ایمان کے پیش نظر بت خانے میں مر جائے تو اس قابل ہے کہ اس کو دفن کے لیے کعبے میں جگہ ملے۔ آپ کو بہت عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن ہم آگے اس کے معنی کرتے ہیں تو شاید ہماری بات زیادہ واضح ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ نہ برہمن کو دفن کیا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہندو دفن نہیں کرتے بلکہ جلاتے ہیں، اور نہ کعبہ جو ہے وہ قبرستان ہے کہ وہاں لوگ دفن ہوں، وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہاں کوئی تدفین نہیں ہوتی۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ایمان کی اصل یعنی اپنے عقیدے پر پوری وفاداری سے قائم رہنا، اس کی اہمیت اور عظمت نمایاں کی جائے، دکھائی جائے، اور جس فرد میں ایمان کی یہ اصل موجود ہو، اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، وہ اس قابل ہے کہ اسے دنیا کے مقدس ترین مقام میں جگہ ملے۔ اچھا شعر ہے، انہوں نے صرف یعنی یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی آپ کا جو بھی عقیدہ ہے، اگر آپ اس عقیدے کے اوپر مضبوطی سے قائم ہیں تو آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو بہت ہی مقدس سمجھا جائے آپ کے مرنے کے بعد۔ شعر ہے کہ شہادت تھی میری قسمت میں جو دی تھی یہ خو مجھ کو،
جہاں تلوار کو دیکھا جھکا دیتا تھا گردن کو۔ خو کا مطلب ہم آپ کو بتلا چکے ہیں، عادت کو کہتے ہیں خو، اور شہادت آپ جانتے ہیں اللہ کے راستے میں جو لوگ اپنی جان دیتے ہیں ان کو شہید کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میری قسمت میں شہادت لکھی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے میری فطرت میں یہ چیز ڈال دی کہ جہاں تلوار کھینچی ہوئی دیکھتا تھا وہیں گردن جھکا دیتا تھا۔ جن لوگوں کے ارادے بہت بلند ہوتے ہیں ان کی فطرت ایسی ہوتی ہے، یعنی وہ خطرات سے نہیں ڈرتے بلکہ خطرات کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور یہی حقیقت اس شعر میں واضح کی گئی ہے۔ دیکھیے، شعراء اپنے آپ پر رکھ کر دنیا کی مثالیں دیتے ہیں، تو دراصل ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بارے ہی میں بات کر رہے ہیں، وہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی قسم کے خطرے سے نہیں ڈرتے، اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہر قسم کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے بعد ہی وہ کسی قابل ہو سکتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، کافی مشہور شعر ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ نہ لٹتا دن کو تو کب رات کو یوں بے خبر سوتا، رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو۔ کھٹکا کا مطلب ہے خطرہ، اور رہزن کہتے ہیں جو آپ کو راستے میں لوٹ لے۔ تو یہاں راستے میں لوٹنے کے کو اگر آپ نہ بینیں تب بھی لوٹنے والا یا ڈاکو، یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، چور جو آپ کو راستے میں لوٹ لے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر میں دن کے وقت رہزن کے ہاتھوں نہ لوٹ جاتا تو جو کچھ میرے پاس تھا وہ چھین نہ لیا جاتا، تو رات کے وقت میرے لیے یوں آرام اور سکون سے سو جانے کی کون سی صورت تھی کہ سدھ بدھی نہ رہی۔ اور بے خبری کی یہ نیند اس لیے آئی کہ اب چوری کا کوئی خطرہ باقی نہیں، تو میں اس رہزن کو یا چور کو دعائیں دیتا ہوں کہ وہ دن کے وقت سب کچھ چھین کے لے گیا۔ کہتے یہ ہیں کہ دنیا کا ساز و سامان انسان کے لیے ایک طرح سے پریشانی کا باعث ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جب کچھ ساز و سامان ہوتا ہے تو آپ کو اس کی طرف سے کوئی نہ کوئی خطرہ تو لگا رہتا ہے کہ بھائی میرے پاس یہ ٹیلی ویژن ہے، یہ چوری نہ ہو جائے، یا میرے پاس کار ہے یہ کوئی نہ لے جائے، یا میرے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، زیور ہے، سونا ہے، کچھ بھی ہے۔ تو اس لیے وہ فرماتے یہ ہیں کہ جب میں تو اس آدمی کو، اس رہزن کو دعا دیتا ہوں کہ بھائی اس نے مجھے دن دہاڑے لوٹ لیا، اور اب میرے پاس فکر کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، ظاہر ہے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو میں فکر کس بات کی کروں، لہٰذا میں اب راتوں کو بہت اطمینان سے سوتا ہوں۔ شعر ہے کہ سخن کیا کہہ نہیں سکتے کہ جویا ہوں جواہر کے، جگر کیا ہم نہیں رکھتے کہ کھودے جا کے معدن کو۔ اب اس شعر میں آپ کو الفاظ جو مل رہے ہیں، معدن کہتے ہیں وہ جگہ جہاں سے کوئی معدنیات نکلتی ہوں، اور جویا کہتے ہیں شوقین کو۔ جواہر آپ جانتے ہیں جوہر کی جمع ہے، تو اس میں بھی کوئی خاص ایسے مشکل الفاظ نہیں ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ میرے ساتھ، یعنی اپنا یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھائی جو کلام کو جواہرات سے اور سخن گوئی کو انہوں نے کان کنی سے افضل اور برتر قرار دیا ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ بھائی جو کلام ہے ہمارا وہ ہیرے جواہرات کی طرح ہے، اور یہ جو ہماری سخن گوئی کرنے کی فطرت ہے یہ کسی بھی سونے، ہیرے یا جواہر کی کان سے بہت اعلیٰ ہے۔ اور کیا ہم شعر نہیں کہہ سکتے کہ جواہرات ڈھونڈتے پھریں؟ تو ہمارے پاس جگر نہیں جس کی کاوش سے اعلیٰ درجے کے اشعار نکال سکتے ہیں، تو ہم کانے کھودتے پھریں۔ تو دراصل اپنے کلام کے بارے ہی میں
ایک طرح کا یہ فخریہ شعر ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔